نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس۔ حدیث پاک کے متن کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ان الحج یغسل الذنوب، کہ حج ایک ایسا عمل ہے جو گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، کما یغسل الماء الدنس، جیسے صابن میل کو دھو ڈالتا ہے۔ آج ایک بزرگوں کا لاشا، ان کی میت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس نسبت سے علماء کرام اپنے اپنے انداز میں موت کا منظر اور موت کا احوال وہ اکثر و بیشتر بیان کرتے رہتے ہیں، اور آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ میرا موضوع بنانا ایسی حدیث کو جو حج سے متعلقہ ہے، اس کا آج کی اس موت سے کیا تعلق ہے۔ تو میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کروں گا کہ ان دو کے تعلق کو آپس میں جوڑ سکوں۔ حضرات گرامی، میں اس فیلڈ کا اتنا ماہر مشاق انسان نہیں ہوں۔ حفاظ کرام، علماء حضرات، وہ اپنے اپنے انداز میں کھل کھلا کر بڑی تنبیہ والی، پند و نصیحت والی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہم سنتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ عمل کی توفیق دیتا ہے اور کچھ کو نہیں۔ آج سے پونے 2 ماہ قبل اسی گھر سے ایک خاتون کا جنازہ اٹھا، اور مجھے ان کے بیٹوں نے، میرے بھائیوں نے اس بات کا مکلف ٹھہرایا کہ میں سامنے آ کر چند باتیں کہوں کروں، اور میں نے ان خاتون کے حوالے سے ضروری حد تک چند باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کیں، اور چند ایک باتیں کہنے سے میں پہلو تہی کر گیا، اس اعتبار سے کہ کسی خاتون کے حوالہ سے اس قدر بیش قدر گفتگو کرنا اور تفصیلات میں جانا شاید بہت مناسب نہ ہو۔ لیکن ایک بات کو مجھے آج پھر دہرانے کو جی چاہتا ہے کہ میں وہ ذکر نہ کر سکا تھا کہ وہ خاتون میری پھپھی تھیں، اور یہ رشتہ اپنی جگہ، لیکن ان کا نام سندر بیگم تھا۔ پتہ نہیں کس پیار اور محبت سے کس شخص نے، سندل کی ایک لکڑی بھی ہوتی ہے اور سندل کا ایک بورا بھی ہوتا ہے، کسی نے بچپن میں سندل بور کہہ دیا، اور بعد ازاں سندل کا لفظ حذف ہو گیا، اور ہم سب ان کو بور کے نام سے ہی یاد کیا کرتے تھے، اور ان بچوں سے جب کبھی پوچھتے تھے تو یہی پوچھتے تھے کہ بور کا کیا حال ہے۔ یعنی گویا کہ ایک ایسا نام ان کا بن گیا تھا۔ اخلاق کے اعتبار سے جس حد تک ان کی تعلیم تھی، اس وقت کے علماء نے، مولویان نے، یا میاں صاحب نے، یا کسی قاری صاحب نے، یا قاضی صاحب نے ان کو نماز کا درس پڑھایا اور قرآن پاک کی تعلیم دی۔ زندگی بھر وہ اس پر کامل طور پر جو ہے وہ دسترس رکھتے ہوئے اس پر بالکل عمل رہیں۔ اب میں آتا ہوں ان بھائی صاحب کی طرف جو میرے رشتے کے اعتبار سے پھپھا لگتے ہیں، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، بھائی۔ جیسے ان کے نام کا وہ لاحقہ بن گیا تھا یا پہچان بن گئی تھی، ایسے ان بزرگوں کا بھی لقب ہمارے نزدیک بھائی تھا۔ جب کبھی ہم پوچھتے تو یہی پوچھتے تھے کہ بھائی شفیع کہاں ہیں، بھائی شفیع نے کیا کیا۔ جب بھائی صاحب ملتے تو پوچھتے کہ بھائی کیا حال ہے۔ گویا کہ اخوت کا رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ، المسلم و اخوہ المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اس اعتبار سے اس شخص نے زندگی بھر جملہ اپنے ملنے جلنے والے لوگوں کے ساتھ اس رشتے کو نبھایا۔ چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، 5-7 منٹ باقی ہیں، ایسی لمبی تمہیدی گفتگو ہو نہیں سکتی، تو میں اس حدیث کے متن کی طرف آتا ہوں کہ چند سال قبل اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق دی۔ اتنے بڑے یہ نہال نہیں تھے، بڑے امیر کبیر نہیں تھے، لیکن اپنی حد تک خوش گزران ہو رہی تھی، بچے محنت مزدوری مشقت کرتے تھے اور نظام چلتا تھا۔ بھائی صاحب کو چند سال قبل عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہاں ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے 2-2, 4-4, 6-6 بار حج کی سعادت حاصل کی ہوگی،
اور کئی بار عمرہ بھی ادا کیا ہوگا۔ آگے خدا کے نزدیک اس کا وزن ہے، خدا کے نزدیک اس کا مقام مرتبہ اور حیثیت ہے کہ کس کا عمل کس رنگ میں کس حد تک قبول ہے۔ لیکن میں ان کے اس عمرے کی حد کو، اس عمل کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جیسے ان الحج یکسل الذنوب کما یکسل الماء الدنس، یا ان الحج والعمرۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، اور انہوں نے عمرہ ادا کیا، بڑا حج ادا کرنا نصیب نہ ہوا یا موقع نہ ملا، لیکن یہ دنیا دار انسان تھے، گھومتے پھرتے، صبح سویرے اٹھ کر 10 گھروں تک یہ پہنچ کر سلام دعا کرنے کے بعد واپس نہ آتے تو لوگ جاگتے نہ تھے۔ اس حد تک کھلا تعلق رکھنے والے انسان تھے، لیکن عمرہ کا عمل ادا کرنے کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو دنیا داری کے ایسے لاحقوں سے بالکل منقطع کر لیا۔ کسی شخص نے دنیا داری کے کسی ایسے کام میں بھائی شفیع صاحب کو یا میرے پھپھا ان شفیع صاحب کو ایسا مشغول نہیں دیکھا کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کسی کے ذاتی معاملات میں کوئی دخل دیا ہو، اور کسی کو کوئی حرج پہنچایا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کی بدگوئی کی ہو، اور کسی کے معاملات میں دخل دیا ہو، کسی کا حق مارا ہو۔ اگر اپنا حق کہیں موجود تھا تو اس کو وہیں پڑا رہنے دیا، کسی کا حق ادا کرنا تھا تو اس کو ادا کرنے کی بھرپور انہوں نے کوشش کی، اور اپنے بچوں کو تلقین کی اور وصیت کی کہ ان باتوں پر عمل پیرا رہنا ہے۔ میں صف میں کھڑا تھا تو اتنے میں ان کا بیٹا منیر وہ میرے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ آپ چند باتیں یہاں کہیں کریں گے ان کے تعارف کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ یہاں کہنے کی 2 باتیں آتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کھانے کی بات کی جاتی ہے، تو کھانے کے حوالے سے عموماً ہر جگہ ہماری یہ بحث چلتی رہتی ہے کہ ماتم والے گھر میں کھانا کھانا ناجائز ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ آج کل میں سمجھتا ہوں کہ ایک تفہیمی طور پر وہ بات حذف ہو چکی ہے۔ ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور گاؤں کے لوگ اس میں حصہ ڈالتے ہیں، اور گاؤں کے لوگ ہی واقعتاً اس شرعی اصول کے مطابق کھانا اپنی طرف سے پکواتے ہیں، اور میت والے گھر میں کھاتے بھی ہیں اور لوائے کہ ان کو کھلاتے بھی ہیں۔ اس اعتبار سے ایک تو یہ تھا کہ ان کے گھر میں نہ کسی نے کھانا خود پکایا ہے، نہ کسی کو یہ دعوت ہے، نہ تشہیر ہے، اور گاؤں میں کمیٹی موجود ہے، سارا انتظام انسرام وہ کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے وہ چیز تو اپنی جگہ پر رہ گئی۔ دوسری چیز تھی کہ دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے کہ لین دین کا سلسلہ، انسان لوگوں سے قرض لیتا بھی ہے اور انسان لوگوں کو قرض دیتا بھی ہے۔ اس نسبت سے ان کے بیٹے نے یہ بات مجھے کہی کہ وہاں آپ جس بات کا اعلان کر دیں کہ کسی شخص کا کوئی لین دین ایسا موجود ہو، نقدی کی شکل میں، فصل کی شکل میں، غلے کی شکل میں، سودے بازی کی شکل میں، تو وہ شخص ہم سے کھلا کر مطالبہ کر سکتا ہے یہاں بھی اور ہمارے گھر بھی۔ ہم 4 بیٹے ان کے اس ذمہ پڑھنے والے بوجھ کو اتارنے کے لیے اور ان کی ذات کو سرخرو کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور اس سلسلہ میں جس قدر اس تاکید ہے، اس تاکید کی تو یہ انتہا کا آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں ایسے سارے اعمال کی تلقین کی ہے اور ہمیں ترغیب دی ہے، آپ وہ جنازہ نہ پڑھاتے تھے جو شخص مقروض مر جاتا، جو شخص مقروض مر جاتا اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ آپ سارے اصحاب پڑھ لیں، میں اس میں شریک نہیں ہوتا۔ اس نسبت سے کہ خود ادا کرنے کی سکت ہوتی تو خود ادا کرنے کی کوشش کرتے، صحابہ میں سے کوئی آگے بڑھ کر وہ ادا کر دیتا تو اس کو قبول فرما لیتے، اور جب تک وہ بری الذمہ نہ ہوتا اس وقت تک نماز اس کی ادا نہ کی جاتی۔ اور پھر جو انسان ترکہ اور ورثہ چھوڑ کر مر جاتا ہے، اس کے سلسلہ میں ہم مکان، دکانیں اور روپے پیسے بانٹنا شروع ہو جاتے ہیں فٹافٹ۔ حکم شرعی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس شخص کے ذمے جس قدر قرض ہے وہ ادا کیا جائے، قرض کی رقم ادا کر چکنے کے بعد باقی جو بچتا ہے وہ ورثہ آپس میں تقسیم کر لیں۔ قاضی اپنے ان کے بھانجے ہمارے قاری محمد الطاف صاحب یہاں موجود ہیں، شاید وہ بھی کوئی بات کرنا چاہتے تھے۔ 2-4 منٹ باقی ہیں، آپ تشریف لائیں، کوئی گفتگو کرنا چاہیں یا کوئی اور بزرگ صاحب جو ہے وہ تشریف لانا چاہیں تو میں اپنی گفتگو کو 5 منٹ کا وقفہ رکھ کر سمیٹتا ہوں۔ میں کوئی ڈھنگ کی بات کہہ سکا ہوں، کر سکا ہوں تو خدا ہی جانتا ہے اس بات کو۔ میں نے پہلے معذرت کی کیونکہ میرا مشغلہ نہیں ہے ایسی مجالس میں بولنے کا، سامنے آنے کا۔ اگر کوئی چیز اچھی ادا ہوئی اور آپ کے ذہن کو اچھی لگی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے، اور کوئی بات ایسی ہو جو خلاف ضابطہ، خلاف اخلاق ادا ہو گئی ہو تو میں اس کو لفظ بھی واپس لینے کے لیے تیار ہوں، اور آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔